الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی جنگ احد میں جرأت اور بہادری۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے ہر موقع پر دین کی خدمت کی۔ جنگ احد میں آپ نے جس بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ اسلام کا روشن باب ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو ابتدائی طور پر فتح حاصل ہو رہی تھی، لیکن تیر اندازوں کی نافرمانی کے باعث جنگ کا رخ بدل گیا۔ کفار نے دوبارہ حملہ کیا جس سے مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند صحابہ میدان جنگ میں رہ گئے تھے اور کفار کا ہدف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ حضرت طلحہ کی قربانی۔ جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کیا تو حضرت طلحہ نے اپنی جان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے ڈھال بنا لیا۔ دشمنوں کے تیر اور تلواروں کے وار برداشت کرتے ہوئے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ آپ نے نہ صرف خود دشمنوں سے مقابلہ کیا بلکہ زخمی صحابہ کو محفوظ مقام تک پہنچایا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے اور آپ کو شدید زخم آئے۔ حضرت طلحہ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیا اور انہیں گڑھے سے باہر نکالا۔ اس دوران کفار کے کئی حملے آئے لیکن حضرت طلحہ نے ایک بھی تیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیا۔ زخموں کی شدت۔ اس جنگ میں حضرت طلحہ کے جسم پر 70 سے زائد زخم آئے۔ آپ کے ہاتھ کا ایک حصہ مفلوج ہو گیا لیکن اس کے باوجود آپ آخری لمحے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں مصروف رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی زندہ شہید کو دیکھنا ہو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ یہ حضرت طلحہ کی جرأت اور بہادری کا سب سے بڑا اعتراف تھا۔ نتیجہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی حفاظت اور دین کی خدمت کے لیے ہر ممکن قربانی دی جا سکتی ہے۔ آپ کی زندگی اور جرأت مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔